للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز اللہ کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے، اور جو مسلمان مرد یا عورت 5 وقت اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، رکوع کرتا ہے اور اللہ کے آگے فریاد کرتا ہے، تو گویا یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے انسان اللہ کے بالکل نزدیک اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس سلسلے میں آئیے میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کرتا ہوں جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ کی طرف جو کتاب وحی کی گئی ہے آپ اس کو پڑھتے رہیے اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یعنی نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح دیگر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ اللہ کے ذکر کے اندر آتی ہیں۔ اگر انسان نماز پڑھتا رہے تو جس طرح وہ نماز کے دوران برائیوں سے رکا رہتا ہے، اسی طرح اگر انسان 24 گھنٹے اور ہر ٹائم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرے تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو برائی سے دور کریں گی۔ اگر واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے ما تصنعون، جو تم کر رہے ہو۔ اگر آج دیکھا جائے کہ بہت سارے مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن نیک اعمال نہیں کرتے، اور جس میں توحید کے بعد سب سے دوسرا عمل جو نیکی کا آتا ہے وہ نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور آیت نمبر جو ہے 59 کے اندر ارشاد فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ کیا فرمایا کہ ان کے بعد ایسے اطاعت نہ کرنے والے پیدا ہوئے کہ انہوں نے نمازیں ضائع کی اور وہ اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ گئے۔ یعنی آج انسان کا سب سے بڑی جو گمراہی بن چکی ہے وہ یہ بن چکی ہے کہ انسان ایک ایسے خدا کی، ایک ایسے معبود کی بات مانتا ہے کہ جو اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ یعنی انسان اپنے نفس کا ہی غلام بن چکا ہے، انسان نے اپنے نفس کو ہی معبود یا خدا بنا لیا ہے، اور جو ہر وقت اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ فسوف یلقون غیا، کہ جو عنقریب جو اسے ہلاک اور برباد کرے گا۔ ایسے لوگ عنقریب ہلاک اور برباد ہوں گے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنے خواہشات نفس کے پیچھے پڑے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ حقوق اللہ میں سے نماز کا ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سائر عملی، آگے فرمایا کہ جس کی نماز مکمل ہوگی
جس کی نماز پوری ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی، اور جس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا، جس کی نماز کے اندر عاجزی ہوگی، اور جس کی نماز وقت کے مطابق ہوگی، اور جس کی نماز جماعت کے ساتھ ہوگی، یعنی تمام جو اصول بتائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے مطابق اگر وہ نماز ہوگی تو فرمایا کہ اس کے باقی عمل بھی پورے ہوں گے، باقی عمل بھی اس کے صحیح ہوں گے۔ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور جس کی نماز خراب ہوگی، جس کی نماز ادھوری ہوگی، کبھی کبھار والی ہوگی، یا بے وقتی ہوگی، یا مسنون نماز نہیں ہوگی، اور تو گویا اس کی نماز اگر خراب ہوگی اس کے تمام عمل بھی خراب ہوگی۔ تو ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنی نماز اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، تو وہم ابناء سبع سنین، جب وہ تمہارے بچے جو ہیں، تمہاری اولاد جو ہے اور تمہاری بچی جو ہے، جب وہ 7 سال کی ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دے دو۔ لیکن آج دیکھا جائے، آج ہمارے بچے جم بھی کر رہے ہیں، آج ہمارے بچے کبڈی بھی کھیل رہے ہیں، آج ہمارے بچے موبائلز کے اوپر ویڈیوز گیم بھی کھیل رہے ہیں، اور آج ہمارے بچے جو ہیں والی بال بھی کھیل رہے ہیں، کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، ہر کام وہ دنیا کا کر رہے ہیں، جو عارضی دنیا ہے اس کا ہر کام کر رہے ہیں، لیکن والدین انہیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بولتے۔ والدین کیا بولتے ہیں کہ بچہ ذرا تو ناچنا، اور میں تیری اچھی سی ویڈیو بنا کر اس کو ہم کسی دوسری جگہ شیئر کریں گے، اور لوگ پھر اس پر ماشاء اللہ کہتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں، کہا کتنا اچھا بچہ ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اگر لکھا وَضْرِبُوهُمْ، اور انہیں مارو اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی بچی کو، کب؟ جب وہ 10 سنین، کتنے؟ جب تمہارے بچے 10 برس کے ہو جائیں، تو اس وقت نماز اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں تو ان نماز پڑھانے کے لیے اگر تمہیں ان کو مارنا پڑے، ڈنڈا اٹھانا پڑے، ڈانٹنا پڑے، تو حدیث اس کی اجازت دیتی ہے، حدیث اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 142 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر سب سے خطرناک جس شخص کو قرار دیا ہے کہ جس کو جہنم کا سب سے نیچے والا گھڑا ملے گا اور جس کو سب سے زیادہ سزا ہونے والی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے منافق مرد اور منافق عورت۔ انہی کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم، یہ منافق لوگ اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی ان چال بازیوں کا ان کو بدلہ دینے والا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب یہ منافق مرد یا عورت، ان کا اللہ کی عبادت پر کوئی اتنا شوق نہیں ہے، بلکہ جب یہ نماز کے لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ اٹھو نماز پڑھو، تو یہ بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ جو ہے اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ یراء الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، یعنی کبھی کبھار نماز پڑھیں گے، رمضان میں پڑھ لیں گے یا ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں گے، جمعہ پڑھ لیں گے۔ یہ ساری کی ساری نمازیں کیا ہیں؟ جو ہے منافقین کی نمازیں ہیں، منافق کی عادتیں ہیں یہ، جو اس طریقے سے نماز پڑھے، بے وقت نماز پڑھنے والا۔ اور اگلی جو سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فی جنۃ یتساءلون عن المجرمون ما سلککم فی سقر، جنت والے مجرم لوگوں سے پوچھیں گے جو جہنم کے اندر ہوں گے، جن کو سزا مل رہی ہوگی، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی چیز جہنم کے اندر لے گی، وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑا؟ وہ کیا؟ وہ قالوا لم نکو من المصلین،
وہ تمام مرد، عورتیں، نوجوان کیا بولیں گے کہ یہ جہنم کی سزا، یہ جہنم کا ٹھکانہ، یہ آگ کا ٹھکانہ ہمیں اس لیے ملا ہے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جس نے نماز چھوڑ دی، کبھی کبھار پڑھی، تو گویا اس نے اسلام کی ایک بنیاد کو گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترک فقد کفر، فمن ترک فقد کفر، کہا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان سب سے بڑا عہد کیا ہے؟ ان کے درمیان وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، اور جس نے اس عظیم عبادت اور جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند آتا ہے، جو کرنے سے انسان اللہ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو گویا اس نے کفر کیا۔ اور دوسری ایک حدیث میں لکھا ہے کہ اس نے شرک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان کی ہے، اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور روزانہ 5 مرتبہ اگر تم اس نہر پر، اس دریا پر نہاؤ، تو کیا تمہارے جسم کے اوپر میل باقی رہے گی؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح جو مسلمان مرد یا عورت دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، تو گویا اس کے گناہ بھی باقی نہیں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور نمازی بنائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت پہ نہیں پڑھتے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیا فرمایا کہ مومنوں پر جو ہے نماز فرض ہے مقررہ وقت پہ، ایمان والوں پہ۔ جو مومن نہیں ہوگا وہ نماز وقت پر نہیں پڑھے گا۔ اگلی جگہ لکھا فویل للمصلین الذین هم عن الصلاۃ ساہون، پس ہلاکت ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں سے غفلت کے اندر ہے، کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھیں گے تو کبھی کبھار پڑھیں گے، اگر پڑھیں گے تو بڑی سستی کے ساتھ، غیر مسنون طریقے سے۔ اور جو نماز کو خراب طریقے سے پڑھے گا، وقت پر نہیں پڑھے گا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا، اور جلدی پڑھے گا، اطمینان سے ساتھ نہیں پڑھے گا، صحیح رکوع اور سجدہ نہیں کرے گا، تو اس کی نماز کو کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پر اس کو مارا جاتا ہے، اور نماز اس کے لیے بددعائیں کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔